السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں؟ آج کا وی بلاگ آپ کو انفارمیشن دے گا. یہ جو پکڑ دھکڑ چل رہی ہے نا ہنگر والوں کی، تو سب سے پہلے میں ٹاپک شروع کرتا ہوں جلدی سے تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو، کیونکہ میری بیکار کی باتیں آپ زیادہ برداشت نہیں کرتے. میں دیکھتا ہوں. دیکھیں جی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مدینہ میں، جیزان میں، جدہ میں نہیں، ریاض میں بڑی پکڑ دھکڑ چل رہی ہے رائڈرز کی. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. البیک کی پارکنگ ہے، اس میں تقریباً 10 بائک والے کھڑے ہیں ایک ساتھ. 10 بائکیں کھڑی ہیں، 10. ٹھیک ہے نا؟ مرسول والا بھی ہے، ٹویو والا بھی ہے، ہنگر والا بھی ہے. یہ 3 ہے. اچھا، اس کے بعد پوری پارکنگ فل، پوری پارکنگ فل. اندر بیٹھے ہوئے، مثلا پارکنگ کتنی ہے؟ 10 گاڑیوں کی. 10 میں سے 7 گاڑیاں ہنگر کے رائڈر کی ہیں. بیٹھے ہوئے اندر. ٹھیک ہے نا؟ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں مشوار کا، موبائل ہاتھ میں پکڑ کے. اب جناب ایک دفعہ مرور آیا اور گزرا، اس نے دیکھا. دوسری دفعہ آیا، پھر گزرا، پھر دیکھا. تیسرے راؤنڈ میں اس نے بائک والوں کو کہا کہ استمارہ چیک کرا گاڑی. نہ استمارہ، نہ اقامہ رینیو. اقامہ ختم ہوئے 3 مہینے ہو گئے، یعنی اقامہ ہی رائڈر کا 3 مہینے کے لیے بنا ہوا ہے. اقامے ختم. گاڑیوں کے، موٹر سائیکلوں کے استمارے ان کے نام پہ ہی نہیں. اب کیا کرے گا پولیس؟ مرور والوں نے بولا اشادہ پیپر ہی نہیں پورے بھیا، تمہارے ٹامے ٹامے یہاں سے شمال و زمین گھوم رہے ہو، تم ڈیلیوریاں کر رہے ہو، ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے تمہارے. ٹھیک ہے نا؟ تو تمہارے ابا کا وطن ہے یہ. تو اب ظاہری بات ہے، اس نے بڑی سنائی باتیں. اس کے بعد گرامہ لگایا، اس کے بعد گرامے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا کسی کو. ٹھیک ہے نا؟ اگلے دن آیا پھر کھڑے ہوئے، چلا گیا غصے میں. اس سے اگلے دن آیا پھر کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس نے جناب، پھر ایسا ہوا کہ مرور وغیرہ، اور پھر یہ، اور پورا ایک سلسلہ چلا، یعنی کمپلین اوپر تک گئی. اور اس کے بعد پھر یہ سب سلسلے شروع ہوئے. اب یہ جو کار میں موبائل کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، مطعم کے دروازے کے بالکل 2 فٹ بعد گاڑیاں لگا کے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جناب مطعم والے ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کسٹمر کی گاڑی ہے، آپ کیوں ادھر گاڑی کھڑی کرتے ہو؟ کسٹمر ہمارے پاس نہیں آتا. پھر کسٹمر یہ ہوتا ہے، گاڑی کی پارکنگ ہوتی، گاڑی کھڑی کرتا ہے، اندر جاتا ہے، 60-70 ریال والا برگر خریدتا ہے اور نکل جاتا ہے پیپسی لے کر. آپ لوگوں کی وجہ سے تو یہ چیزیں، یہ کمپلینیں آتی ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب لوگ پکڑے جاتے ہیں تو بڑے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب جناب چیکنگ ہوئی، موبائل ہاتھ میں پکڑ کے اور سٹیئرنگ پہ ٹانگ پھنسا کے بیٹھے ہوئے آرڈر کے انتظار میں. وہ جناب آ گیا، دوریا والے آ گئے. انہوں نے ایک پہلے نظر ماری کہ لوگ بیٹھے ہوئے، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ڈرائیور بیٹھے ہوئے. پھر 15 منٹ بعد آئے، پھر بھی بیٹھے ہوئے. انہوں نے جناب گاڑی سے اترے، انہوں نے کہا حد تکامہ فلاں، یہ وہ، سائق خاص ہو. اس نے خود بولا کہ کھولو تطبیق ہنگر کی، اس نے خود بولا. یعنی اس طرح کی باتیں چلتی ہیں. آپ لوگوں کو خود احتیاط کرنی چاہیے، ہوشیاری سے کام کرنا چاہیے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 2% جو ہے نا ڈرائیور پکڑے جا چکے ہیں، 2% کے قریب. چھوٹے ہیں نہیں چھوٹے، بہت سے چھوٹے ہیں جن کے کفیل ہوتے ہیں نا، جاننے والے پولیس، یہ چھوٹ کے نکل آتے ہیں. سائق خاص کے اوپر سب سے زیادہ کم بختی ہے. انہوں نے کہا بھائی تم لوگوں کو تو سائق خاص ہو، تم لوگوں کو تو بھیا کہتے ہیں نا سائق خاص پرائیویٹ ڈرائیور. ٹھیک ہے؟ تم لوگ روڈوں پہ کام کر رہے ہو، یہ بڑی سختی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سختی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہر جگہ سختی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے احتیاط کریں کہ مطعم کے سامنے گاڑی نہیں لگانی، نہ کھڑے ہونا ہے. نہ جب آپ مطعم میں گھسیں، جب آرڈر مل جاتا ہے آپ کو، آپ مطعم میں موبائل ہاتھ میں پکڑ کے نہ گھسیں. ٹھیک ہے نا؟ بلکہ پیسے پکڑ کے گھس جاؤ. سمجھ گئے نا؟ پیسے پکڑ کے گھس جاؤ اور کام، یعنی پھر کام ڈالو. مثلا اندر جاؤ، پھر دیکھو، جیب سے موبائل نکالا، یہ آرڈر ہے، پھر جیب میں رکھ لیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ عادت بناؤ اپنی، اس طرح کرو.
کیونکہ موبائل آپ ہاتھ پر میں پکڑ کے ہنگر کی اپلیکیشن اوپن کر کے جب ہوٹل میں گھسو گے تو بہرحال احتیاط کرو. آج کل سختی ہے, ریاض میں کافی سختی ہے, مدینہ میں سختی ہے, مدینہ میں سختی زوروں پہ آ گئی ہے, اور 2-3 حفرہ باطن وغیرہ میں بھی سختی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ لڑکوں کے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے. بائک پہ کام کر رہے, بائک کی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے. کل جناب ادھر تقریباً ادھر ہائی رودا میں تقریباً 5-6-7-8 رائڈر دوپہر کے ٹائم پہ کھڑے ہوئے اور کام نہیں تھا, سارے آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو 1 منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ ساری موٹر سائیکلیں غائب. کوئی اس گلی میں کھڑا ہوا ہے, کوئی اس گلی میں کھڑا ہوا ہے, کوئی جہاں درخت چھاؤں ملتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ دیکھا نا, یہ چیزیں ہوتی ہیں, پھر خیال رکھا کریں آپ. ٹھیک ہے نا, پکڑ دھکڑ ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, پکڑ دھکڑ ہوگی نا, اس سے ڈرائیور کم ہوں گے, اس سے ڈرائیور کم ہوں گے, شرکوں کے ڈرائیور کم ہوں گے. جب شرکے والوں کے ڈرائیور کم ہوں گے تو شرکے والوں کو تو بھیا پیسہ چاہیے. انہوں نے کہاں سے تنخواہیں دینی ہے, گھر کرائے پہ لیے ہوئے جو رائڈروں کو رکھا ہوا ہے, ان کے بعد میڈیکل اور یہ وہ, ان کو کہاں سے دیں گے؟ آپ کماؤ گے. یہ جو رائڈر ہیں, بائک رائڈر, جب یہ پکڑے جائیں گے تو پھر کون کما کے ان کو دے گا؟ پھر وہ ظاہری بات ہے, پھر وہ اپنی آئیڈیاں بیچیں گے باہر. ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے آئیڈیوں کا, وہ کوٹا بیچیں گے باہر. لڑکوں کو 2-2 مہینے پہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے سنا ہی ہوگا کہ 2 مہینے کے کرائے پہ موٹر سائیکل کی آئی ڈی مل رہی ہے, اس کے بعد پھر رینیو کرا لو. وہی کیوں, اس سے ان کو نہ تو اقامہ رینیو کرانا پڑتا ہے آپ کا, نہ آپ کا لینا نہ دینا. بس یہ ہے 2 مہینے کے بعد دوبارہ میٹر چالو کر دیا, چلو بھائی پیسے دو, بیٹھے بٹھائے پیسے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ سب آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, کہاں کی کڑی کہاں ملتی ہے. تو اب رائڈر پکڑے گئے ان کے جو کام کرتے تھے. اب موٹر سائیکل کی قسطیں بھی پوری نہیں ہوئی ہیں, اور وہ لڑکا بھی جیل میں بیٹھا کہ مجھے نکالو, مجھے نکالو. تو وہ یار مجھے نکالو کے بات کے اوپر وہ نواز شریف کی بات یاد آ گئی کہ مجھے کیوں نکالا. بہرحال احتیاط کریں, احتیاط کریں. ٹھیک ہے نا, ہوشیاری سے کام لیں. اور مکتب والے لوگ جتنے پکڑے جا رہے ہیں نا جس رفتار سے, کیونکہ ڈاکومنٹ کی کمی ہے. مجھے کوئی پکڑے گا نا, وہ مجھے دیکھے گا کام ہمارے نہیں ہوا. ٹھیک ہے, جاؤ, آئندہ کام نہیں کرنا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ایسا ہی ہو رہا ہے. پکڑ دھکڑ میں یوں نہیں کر رہے کہ بھیا پکڑا اور یہ دے مار 4.5 اندر گھس بھائی. وہ خلنائق کی طرح سنجے دت کو جس طرح گاڑی میں جیپ میں گھسیڑ دیا تھا, ویسا کیس کوئی نہیں ہو رہا. بس وہ دیکھتے ہیں ڈاکومنٹ ہیں یا نہیں ہے پورے, بائک کے نہیں ہے. پھر بائک کو یار بڑے مسئلے مسائل ہیں, ان لوگوں کے ڈاکومنٹ نہیں بنا کے دے رہے مکتب والے. ٹھیک ہے, دھوپ میں کتے کی طرح خوار ہو رہا ہے رائڈر, نہ اس کو تنخواہ ٹائم پہ مل رہی ہے. تنخواہ کا اتفاق ہے, پہلی کو ملے گی, 12 کو بھی نہیں ملتی, 14 کو بھی نہیں ملتی, 22 کو مل رہی ہے. کسی کو اتنا پیسہ کاٹ کے مل رہا ہے کہ بھئی تم نے اتنی مشورے نہیں کی, یہ نہیں کیا, تمہاری یہ کمپلین آئی. تو یہ سب چیزیں, یہ ان پہ, یہ دراصل رائڈر کے اوپر عذاب نہیں ہے, یہ ان کے اوپر عذاب ہے مکتب والوں کو. ٹھیک ہے نا, یہ مکتب والے بھوکے مر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے پھر یہ لوگ باہر اپنی آئیڈیاں بیچ رہے ہیں اور اس سے گزارا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, باہر جو لوگ, آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں نا باہر, میں اس کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, گاڑی متام کے سامنے نہیں کھڑا کرنا. ٹھیک ہے نا, کہیں تھوڑے سے ڈسٹینس پہ کھڑا کرنا, تاکہ تم ٹانگیں کھول کے اپنی اسٹیئرنگ کے اندر پھنسا کے بیٹھے رہو, آرڈر آئے جانا ہے. سمجھ گئے نا. اور جتنے بھی رائڈر ہیں, دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کو بائک کی آئی ڈی لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس سے یہ ہوگا وہ فارغ نہیں بیٹھیں گے. ہر آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں آرڈر کڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب تو زیادہ آ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ریاض میں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, آرڈر کی رفتار تیز ہو گئی ہے. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ رائڈر ادھر سے بھی پکڑ کے گئے اور 3-4 علاقوں سے رائڈر پکڑ کے گئے. ٹھیک ہے نا, تقریباً ایک دن کے اندر 40 کے قریب رائڈر پکڑے ریاض میں. ٹھیک ہے نا, بہت سے رائڈر چھوڑ دیے, بہت سے رائڈر وہ لے کے اٹھا کے, یعنی شرکے والے آئے یار چھوڑو, ہم یہ ہے وہ ہے دائیں کر کے نکال لیا. لیکن کام پہ تو اثر پڑتا ہے نا. آج مجھے کوئی پکڑ کے جیل میں لے گیا, میں شام کو واپس آ گیا, ظاہری بات ہے میں آرام کروں گا, میں کہوں گا جیل میں سارا دن کام ہی نہیں ہوا. تو پھر جو کام تو رکتا نہیں ہے نا, کام تو پھر ظاہری بات ہے خارجیوں کے پاس بھی جائے گا, اور جو پرائیویٹ چلا رہے ہیں
بائک کی آئیڈیاں کاروں میں، وہ ان کے پاس کام زیادہ اور لوڈ پڑے گا. تو یہ چیز ہے، یعنی کسی کو فائدہ کسی کو نقصان. تو یہ سب چیزیں ہیں. بس بہرحال میں نے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنائی تھی تاکہ کچھ باتیں کر لوں، سمجھا دوں. ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی، اوکے، اللہ حافظ.